کمٹمنٹ ٹو ریفارم. ہمارے ملک میں 10 سال کے عہد آئے، لیکن ان 10 سالوں کی اسٹیبلٹی میں ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے معاشی طاقت کو اپنا ہدف نہیں بنایا. اور جب ہم حالت امن میں آئے تو ہم نے استحکام سے کھیل کھیلے اور سیاسی میوزیکل چیئر چلتی رہی، 2 سال 3 سال حکومتوں کو چلاتے رہے. ویژن 2010 آیا، اس کا ہم نے 2 سال بعد قتل کر دیا. ویژن 2025 آیا، بہترین 5 سال اس کے نتیجہ خیز تھے. اس حد تک نتیجہ خیز تھے کہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2017 میں کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار پہ چلے گا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. اور وہ ویژن 2025 اس سال کے بارے میں تھا جہاں ہم کھڑے ہیں، اور یہ تخمینہ تھا کہ ہم 2025 میں ٹاپ 25 اکانومیز میں آ جائیں گے. آج سے 6 سال پہلے لوگ گواہی دے رہے تھے کہ ہم آ جائیں گے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. اور وہ حکومت جو کامیابی سے دہشت گردی ختم کر رہی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم کی، معیشت کو چالو کیا، سی پیک کا منصوبہ کامیاب کیا، کراچی دوبارہ بنایا، کراچی کا امن بحال کیا، ہر جو چیک لسٹ تھی اس کے اوپر ٹک تھا اس حکومت کا. ہم نے صرف ایک سوشل میڈیا کے رومانس میں، کیا آپ اگر ایک CEO ہیں تو آپ اپنے فیصلے اپنی کمپنی کی حقیقت پر کرتے ہیں یا جو سوپ اوپرا ڈرامہ دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہو کے اپنے فیصلے کرتے ہیں؟ آپ اپنے فیصلے حقائق کی بنیاد پہ کرتے ہیں. آپ کسی رومانٹسزم میں آ کے اپنے کمپنی کے ایز اے CEO فیصلے نہیں کرتے. اگر آپ وائس چانسلر ہیں تو آپ اپنے فیصلے اپنی یونیورسٹی کے حقائق کے اوپر کریں گے. آپ نسیم حجازی کا ناول پڑھ کے اپنے فیصلے نہیں کریں گے. لیکن جب ہم نے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے ایک رومانوی کہانی کے اندر، جو سوشل میڈیا کی کہانی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے متاثر ہو کے چند ججز اور جنرلز نے اس ملک کے ساتھ ایک ظلم کیا کہ اس تسلسل کو توڑ دیا، اور چند ایسے لوگ لا بٹھائے کہ جنہیں کوئی تجربہ نہیں تھا، تو ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ سارا عمل پھر کریش کر دیا. اور وہی بات جو ابھی ڈاکٹر مختار صاحب نے کی کہ جہاں قومی ویژن سیبوٹاج ہوا، جو ہائر ایجوکیشن کا ویژن تھا وہ بھی تتر بتر ہو گیا. تو آج ہم پھر ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہیں. الحمدللہ 2 سال پہلے پاکستان ایک بینکرپسی پہ تھا، وہاں سے نکل آیا. اب ہمارے تمام اشاریے مثبت ہیں، آل اکنامک انڈیکیٹرز آر پازیٹیو. اور اسی کے لیے ہم نے اڑان پاکستان کا پروگرام بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تبدیلی کی رفتار الیکٹران کی سپیڈ پر ہو گئی ہے. جیسے ابھی سروش لودھی صاحب نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ جب پہیہ اس نے ترقی کو رفتار دی تھی، آج پہیے کی رفتار ختم ہو گئی ہے. آج مائکرو چپ کے ذریعے الیکٹران کی سپیڈ نیا پیراڈائم بن گئی ہے. الیکٹران کی سپیڈ کے ساتھ حالات، واقعات، قوموں کی تقدیر، کارپوریشنز کی تقدیر، افراد کی تقدیر ایک کلک کے ساتھ بدل جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی خود کو اس تیز تبدیلی کے ساتھ ڈھالنا ہے اور اس آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ دیٹ از انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر ہمیں خود کو پوری طرح امبیڈ کرنا ہے. اگر ہم نے وہ بنیادیں نہیں کھڑی کی ہیں تو ہم ترقی کی گدا گاڑی پر رہ جائیں گے. ترقی کی گدا گاڑی پر بیٹھ کر ہم 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. ہمیں ترقی کے وہ نئے ڈیجیٹل اسباب حاصل کرنے ہیں. اس ڈیجیٹل ریولوشن کو اپنی گرفت میں لانا ہے کہ جس کے ساتھ ہم بھی الیکٹران کی رفتار کے ساتھ چل سکیں. اس ویژن کو بروئے کار لانے کے لیے
ہم نے 2017 میں، ابھی پاکستان میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہا تھا، آج ہر بندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہا ہے، لیکن 2017 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا، 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی بنایا، 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس بنایا، 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ بنایا، 2016-17 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار جی آئی ایس اینڈ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بنایا، 2016-17 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار لائف اسٹاک اینڈ جینومکس بنایا، 2017 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار اپلائیڈ میتھمیٹکس بنایا، چونکہ اس پوری گیم کی بنیاد الگوریدمز کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ ڈھانچہ تھا جو ہم نے لے کیا، لیکن جب کوئی بنیادیں رکھ دے اور جب ان بنیادوں پہ دیواریں کھڑی کرنے کی بات آئے تو آپ اس کو ہٹا کے کسی ایسے اناڑی کو لے آئے کہ جی ایک ہی ہے، یہ کیا ہے، تو وہ ساری چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ ہم جو کہ اپنے خطے میں بہت آگے تھے، ہم پھر پیچھے رہ گئے، اور اب ہمیں پھر وہیں سے، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری ترقی کا سفر پی ٹی وی کی یاد دلاتا ہے جو ہم بچپن میں بہت زیادہ سنا کرتے تھے۔ آپ سب اپنے بچپن کے نوسٹیلجیا کو یاد کریں تو پی ٹی وی سے سب سے زیادہ جو سننے والی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، معزز ناظرین، ہم اپنے نشریات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا، تو ہم بھی بار بار اپنی قومی ترقی کا سفر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو یہ ٹوٹنے کا عمل اب ختم ہونا چاہیے، اب ہمیں ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ 2047 میں، آج سے 22 سال کے بعد، اس خطے میں ہم اور ہمارا ہمسایہ ملک آزادی کی 100 سال منائیں گے، اور ہم نے علامہ اقبال کے اس اعتماد کو، کہ جس اعتماد کے اوپر انہوں نے قائد اعظم کو 17 خط لکھ کر لندن سے بلایا تھا کہ پاکستان کو قائم کیے بغیر اس خطے میں مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا، قائد اعظم کو واپس لانے میں جو ایک مرکزی ان کی دلیل تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ول بی این اکنامک میریکل، اور یہ اکنامک میریکل کے بغیر مسلمز آف دس ریجن، ان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ تو وی ہیو ٹو میک شور کہ وہ تاریخ کے سامنے دلیل شرمندہ نہ ہو۔ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اگلے 22 سالوں میں پاکستان کو ایشیا کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ایشیا میں کسی ملک کے پاس وسائل اور آبادی کا وہ تناسب نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آپ ہر ملک کو دیکھ لیں، اس کے پاس اگر ایک ریسورس ہے تو دوسرا نہیں ہے، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں ہے۔ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی ہے، ہمارے پاس ٹریلینز آف ڈالرز کے منرلز ہیں، ہمارے پاس ایک ماڈرن انفراسٹرکچر ہے جس کو ہم لے کر چکے ہیں۔ ہمیں صرف ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی اور کنٹینیوٹی کی، اور ایک اکنامک روڈ میپ کے ساتھ چپکنے کی۔ اگر ہم یہ کر لیں تو ہم اس کانٹیننٹ کے اندر انڈیا کو بائی فار بیٹ کر کے آگے جا سکتے ہیں، بیکاز وی آر مور ایجائل۔ فیوچر ول belong ٹو ایجائل نیشنز اینڈ ایجائل آرگنائزیشنز، جو کہ چینج ہے نا، کانسٹنٹ چینج ہے، اس میں جو زیادہ ایجائل ہوگا وہ تیزی سے آگے نکلے گا۔ تو 24 کروڑ اور 1.5 ارب کا کیا مقابلہ ہے ایجیلٹی کے اندر؟ تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ لیکن اگر ہم تماشے کرتے رہیں گے، کھیل کھیلتے رہیں گے، تو پھر اللہ میاں بھی کچھ نہیں ہمارا کریں گے، وہ بھی کہیں گے بھئی تم اسی حال میں رہو۔ تو جیسے کہا کہ تقدیر بھی یہ کہتی ہے، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے قرآن میں، لیس للانسان الا ما سعی،
انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے، جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کو ایک جدید معیشت بنانے کے لیے، اس ملک کے اندر جو ترقی کے نئے ضابطے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے سب ایک ٹیم بن کے کام کریں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چونکہ وی آر انٹو نالج ریولوشن ایج، پاکستان کی یونیورسٹیوں کو لیڈ کرنا ہے، اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں انجینئرنگ یونیورسٹیز کو لیڈ کرنا ہے ترقی کا یہ سفر۔ پاکستان کے مستقبل کی کنجی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ہاتھوں میں ہے۔ آج امریکہ سپر پاور اپنے اسلحے کی طاقت پہ نہیں ہے، اپنی معیشت کی طاقت پہ نہیں ہے۔ امریکہ اگر سپر پاور ہے تو اپنی یونیورسٹیز کی طاقت کے اوپر ہے، امریکہ کی پشت کے اوپر ان کی یونیورسٹیز کی طاقت ہے۔ اور میں ہر اپنی وائس چانسلرز کی میٹنگ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمیں یہ نہیں نظر آتے مناظر کہ رات کے 12 بجے بھی ہماری لیبارٹریوں اور لائبریریوں کی بتیاں گل نہیں ہوں گی، جلی ہوں گی، اس وقت تک ہم اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو کامیاب ممالک ہیں اور جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں رات آپ 12 بجے جائیں تو آپ کو لائبریری کے اندر اندھیرا نظر نہیں آتا، اس کی روشنیاں چمک رہی ہوتی ہیں۔ وہاں کی لیبارٹریز جو ہیں ان کے بھی کمکمے گل نہیں ہوتے، وہاں بھی ونڈو پینل سے پوری آب و تاب سے روشنی چھلک کے باہر آ رہی ہوتی ہے، اور ریسرچرز اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس اپنی ریسرچ میں مگن ہوتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ باہر سے پی ایچ ڈیاں کر کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، رات 12 2 بجے تک مشینوں کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ایک قوم کو کامیاب کرتا ہے۔ یہ ہم نے ڈیٹا سینٹر بنا دیا ہے، بٹ ول دس ڈیٹا سینٹر بی انف؟ نو. You have a computer. Is that computer in itself something? Nothing. Because it is, if you cannot use it properly, it is only worth the sheet metal and plastic that has gone into it. What makes computer valuable is the software that you run on that machine. یہ ڈیٹا سینٹر بھی ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اس ہارڈ ویئر کی کامیابی کا تعلق اس سافٹ ویئر کے اوپر ہے جو آپ اس پہ رن کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے، اس کا کیا فنکشن ہوگا، ہم اس کی سہولت کو کس طریقے سے اس لیے استعمال کریں گے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر لرننگ دے سکیں، انڈیویجولائز لرننگ دے سکیں، ہم کولیبریٹو پلیٹ فارمز نکال سکیں، ہم اے آئی کو کس طرح زیادہ سے زیادہ امبیڈ کر سکیں اپنی ایجوکیشن کے اندر، ہم ریسرچ اور انوویشن کو کس طریقے سے لے کر آ سکیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹس کو کس طرح لا کر ایک نالج اور انڈسٹری کے اس ہارمونائز کریں جو کہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جن کے لیے ہمیں آگے جانا ہے، اور یہی ہمارا روڈ میپ ہے اڑان پاکستان میں۔ واٹ وی سیک از کہ ہم پاکستان میں کس طریقے سے ایک مضبوط ڈیجیٹل فریم ورک رکھیں کہ جو پاکستان کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہر شعبے کے اندر نافذ کریں، جس کے لیے ایک نیشنل ٹاسک فورس ہے کام کر رہی ہے۔ اور ہمارا اڑان پاکستان کا جو سب سے پائنیئرنگ اور ایک بڑا ہسٹورک میں سمجھتا ہوں انیشیٹو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ فار ڈیولپمنٹ، اسٹیٹ۔ جتنا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، جنرل یونیورسٹیز میں، آر اینڈ ڈی آرگنائزیشنز میں لیبز ہیں، ہر لیب کو بتانا پڑے گا کہ وہ اکانومی کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہے۔ ان کروڑوں روپے کے سامان کا اگر صرف یہ مقصد ہے کہ ایک پروفیسر صاحب کو امپیکٹ فیکٹر جرنل کی پبلیکیشن اس نے پروڈیوس کرنی ہے، آئی ایم سوری، اٹ از ویسٹ آف ریسورسز۔ وی ول ناٹ لیٹ دیٹ ہیپن۔ یہ غریب ملک ہے جس کے ہم نے پچھلے 20-30 اشروں میں کروڑوں روپے، اربوں روپے انویسٹ کیے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ ہم نے ویژن 2010 میں بنیاد رکھی تھی 98 میں 5000 پی ایچ ڈیز کی اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کی، اور 5000 انڈیجنس پی ایچ ڈی اسکیم کی، جس کا بعد میں ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اپنے گلے میں ڈول ڈال لیا، لیکن وہ
مجھ ناچیز نے ویژن 2010 میں شروع کی تھی اس وقت، اور آج اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہزاروں ہمارے ہیومن ریسورس ٹرین ہو کے پاکستان کی یونیورسٹیز میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے 13 سے 18 تک یونیورسٹیز کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 13 ارب سے اٹھا کے اس کو کہاں تک لے گئے تھے جی؟ 45 پھر 60 بلین تک لے گئے، اس کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ سے۔ میں اب یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، سر یہ جو لیب ہے یہ یا ہمارے پاس ہے یا جرمنی کے اندر فلانی یونیورسٹی میں یہ مشین پڑی ہے سر، یہ جو مشین ہے سر یہ یا ہمارے پاس ہے یا کینیڈا میں فلانی مشین فلانی یونیورسٹی میں پڑی ہے۔ اچھا بھائی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ جب کینیڈا، جرمنی، برطانیہ کی مشینیں یہاں پر آئی ہیں تو یہ ملک کی اکانومی کو کیا فائدہ دے رہی ہیں، یہ انڈسٹری کو کیا فائدہ دے رہی ہیں، یہ ایگریکلچر کو کیا فائدہ دے رہی ہیں؟ سو دس از دا پرپز آف دس نیو انیشیٹو کہ all the science, technology, engineering capability that we have has to be now aligned with the national development goals. It must be a force multiplier کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو کیسے بڑھا رہی ہے، وہ ہمیں انوویشن کے ذریعے نئے پروڈکٹس کیا بنا کر دے رہی ہے، وہ ہمارے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سولوشنز کیا دے رہی ہے۔ یہی وہ بیسک فنکشن ہے کہ جس سے پاکستان کی یونیورسٹیز پاکستان کو اسپیئر ہیڈ کر سکتی ہیں اس نئی ترقی کی منزل میں۔ پاکستان کے لیے جس طرح پوری دنیا میں آج نالج ڈیولپمنٹ، نالج بیسڈ ڈیولپمنٹ کو بیوروکریٹ یا سیاستدان لیڈ نہیں کر رہے، وہ وہاں کی یونیورسٹیاں اپنے آئیڈیاز اور اپنے سولوشنز کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں۔ سو پاکستان کی بھی جامعات کو اسی طرح پرابلم سالور بننا ہے، سولوشن پرووائڈر بننا ہے، اور انوویشن کا ایک مرکز بننا ہے کہ جس سے ہمیں وہ ترقی کے لیے مستقبل کے تمام امکانات ملیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر سروش لودھی صاحب کی قیادت میں NED نے اس سفر کو بہت کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی لیڈرشپ کو، ان کی ایکڈیمک جو لیڈرشپ تھی اور ان کی جو پروفیشنل لیڈرشپ تھی۔ ایز این انجینئر مائی سیلف، انہوں نے کہا جی کہ آپ آتے ہیں، NED آنا میرے لیے کسی اور جگہ نہیں، ایز این انجینئر آئی تھنک دس از مائی ہوم، تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن ایز اے پروفیشنل انجینئر آئی آلسو فیل پراؤڈ دیٹ ون آف اس، ڈاکٹر لودھی صاحب نے ایسی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا جس نے NED کو ایک بہت ترقی کے منازل کا سفر طے کرانے میں ان کی لیڈرشپ نے اپنا رول پلے کیا، اور آئی ہوپ کہ ان کی لیگسی جو ہے اسی طرح قائم رہے گی، کیونکہ جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کامیابی کس طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز ہو، وہ افراد کے آنے یا جانے سے اس کا بٹن آن یا آف نہ ہو، وہ اتنی انسٹیٹیوشنلائز لیگسی ہو کہ فرد آئے یا جائے وہ نظام چلتا رہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہواوے کے ساتھ مل کر اور جو DWP ٹیک ہے اور ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر یہ جدید ترین ڈیٹا سینٹر بنایا ہے، اور یہ ڈیٹا ہی اب مستقبل کا فیول ہے۔ ایک زمانے میں صنعتی ترقی کا ایندھن پیٹرول تھا، اب انفارمیشن نالج اکانومی کا فیول ڈیٹا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ایندھن ہے وہ ڈیٹا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ ترقی یافتہ ملکوں کی قدر مشترک کیا ہے، تو آج کی نالج اکانومی میں ہر ترقی یافتہ ملک کی قدر مشترک یہ ہے کہ ہاؤ دے اسٹور ڈیٹا، ہاؤ دے یوز ڈیٹا، اور ہاؤ دے آر ایبل ٹو ہارنس ڈیٹا۔ آپ کیسے ڈیٹا کو ہارنس کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو اسٹور کرتے ہیں، اور کیسے آپ اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے کہ جو آج کی نئی اکانومی کے اندر ہر ملک کے اندر اور ہر آرگنائزیشن کے اندر ایک فرق ڈالتی ہے۔ تو ہمیں یہ ڈیٹا سینٹر کی صلاحیت ایک موقع دے گی ہمارے ریسرچرز کو، ہماری انڈسٹری کو۔ اور میں یہ بات کہہ کے ختم کروں گا کہ HEC کا فرض ہے
کہ اب یہ چیز بن گئی تو یہ انڈر یوٹیلائز نہ ہو. اس کو آپ شو کیس کریں ود دا پرائیویٹ سیکٹر, اس کو آپ شو کیس کریں ود دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس, اس کو آپ شو کیس کریں ود دا پبلک سیکٹر, تاکہ ہم اس انویسٹمنٹ کو پوری طرح بروئے کار لا سکیں اور ہم سب اب مل کر ایک ایسی لیگسی کریٹ کریں کہ ہمارے آنے والی نسلیں should feel proud of our contribution کہ ہم نے پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن کیا ہے, اور ہم اس وقت صرف پاکستان کو بچنا ہے تخریب کے راستے سے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں بنائیں, ہم کہتے ہیں کہ صنعت کو ترقی دیں, برآمدات بڑھائیں, ایگریکلچر کو ماڈرنائز کریں. کہیں سے آواز آتی ہے نہیں, دھرنے دو, گالی گلوچ کرو. اب ہمیں سب کو ایک پاکستانی قوم بن کے کام کرنا ہے. اپنے اختلافات گھر پہ رکھیں. شرم آتی ہے کہ جب ملک کے باہر پاکستان کے خلاف ایسی چارج شیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کس قسم کی عصبیت ہے. No one is bigger than your country. اس ملک کے اوپر ہم سب لاکھوں کروڑوں دفعہ قربان ہو سکتے ہیں. اگر کسی نے پوچھنی ہے ملک کی حیثیت تو غزہ کے جا کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ یہ چھت جو ہمارے اوپر اللہ نے دی ہے اس کی کیا حیثیت ہے. اور ہم باہر جا کے امریکہ میں, یورپ میں اپنے ہی ملک کی بدخوئیاں کر کے اس کو بدنام کرنے کا جو لوگ کام کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے بدترین دشمنی کر رہے ہیں. یہ جیسا بھی گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کو خوبصورت ترین ملک بھی بنائیں گے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور یہ سبق سیکھنا ہے کہ آج کی دنیا میں اسٹرانگ اکانومی میکس اے اسٹرانگ نیشن. سو اسٹرانگ اکانومی ول مین اسٹرانگ پاکستان. پاکستان زندہ باد.